اسٹیشن پر پہنچ کر اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ باہر قدم رکھا۔ ایک ہاتھ سے سامان گھسیٹتے دوسرے ہاتھ میں انہیلر تھامے وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھا رہی تھی۔ 6 سال پہلے اندھیری رات میں وہ اسٹیشن سے نکلی تھی اور آج وہ لوٹ آئی تھی۔ وہ بار بار انہیلر منہ کو لگا رہی تھی۔ میڈم کہاں جانا ہے؟ میڈم آئے چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک ساتھ کئی ٹیکسی ڈرائیور کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ چلتی ہوئی ایک ٹیکسی ڈرائیور کے پاس آئی۔ ایڈریس دے کر وہ ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی ساری آوازیں تھم گئیں۔ میڈم جی کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں، لگتا ہے پہلی بار دلی آئی ہیں۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اس کی بے چینی نوٹ کرتے کہا۔ وہ جو اپنے ہی دھیان میں تھی اس کی بات پر چونکی۔ نہیں، میں یہیں رہتی تھی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہاں رہتی تھی تو اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہے؟ ویسے آپ کو دیکھ کے لگتا نہیں آپ دلی کی ہیں۔ ڈرائیور نے ہنستے کہا۔ عروج خاموشی سے نظریں باہر ٹکائے بیٹھی تھی۔ کتنے سال بعد وہ لوٹی تھی۔ کبھی ان روڈوں پر اس کی عالی شان کار گزرتی تھی اور آج وہ انجان بن کر ایک عام سی ٹیکسی میں بیٹھی تھی۔ ڈرائیور نے ٹیکسی میر مینشن کے باہر روکی۔ عروج ایک ہی جگہ منجمد ہوئے اپنا گھر دیکھ رہی تھی۔ ڈرائیور نے اس کا سامان باہر نکالا۔ میڈم جی پیسے، ڈرائیور نے سامان رکھتے کہا۔ عروج چونکی، پھر بیگ سے 1000 کا نوٹ نکال کے اسے دیتی سامان اٹھا کے آگے بڑھ گئی۔ میڈم جی یہ تو بہت زیادہ ہے، ڈرائیور نے پیچھے سے آواز لگائی مگر وہ سن کہاں رہی تھی۔ ڈرائیور حیرانی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں پیسے جیب میں ڈالتا آگے بڑھ گیا۔ بھاری بھرکم گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے بمشکل بیل بجائی۔ چوکیدار نے کوارٹر سے سر نکال کے اسے دیکھا۔ عروج کو دیکھ کر وہ حیرانی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے باہر نکلا۔ عروج میڈم، بوڑھے چوکیدار کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ کیسے ہیں چچا؟ وہ دھیما سا مسکراتی اندر آئی۔ میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ چوکیدار خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ میں ٹھیک۔ عروج نے اپنے عالی شان گھر کو دیکھا جس کی رونقیں وہ ساتھ ہی لے گئی تھی۔ چوکیدار دروازے میں پڑا اس کا سامان اندر لے آیا۔ عروج دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ پورچ میں پہنچی جہاں اس کی کار کھڑی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے اپنی کار کو چھوا۔ کتنا عجیب احساس تھا۔ وہ قدم آگے بڑھاتی گھر میں داخل ہوئی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ گھر چھوڑ کر گئی تھی۔ گھر کے ملازم حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ عروج ہر چیز کو چھوتی آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ ایک جگہ رکی جہاں دیوار پر ڈھیر ساری تصویریں لگی تھیں۔ ان تصویروں میں سب تھے، وہ رضا میر، سعدیہ بی اور وہ 4۔ عروج میڈم، سدرا بے یقینی سے اس کے پاس آئی۔ بابا کہاں ہیں؟ عروج نے تصویروں سے نظریں ہٹاتے پوچھا۔ لائبریری میں ہے، جب سے آپ گئی ہیں تب سے وہ زیادہ وقت نہیں گزارتے ہیں اور سدرا نے مزید کچھ کہنا چاہا مگر عروج نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور بھاری قدم اٹھاتی لائبریری کی طرف چل دی۔ لائبریری کا آدھا دروازہ کھلا تھا۔ عروج نے بمشکل ہاتھ بڑھا کر دروازہ پورا کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ رضا میر چیئر سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ عروج کی طرف ان کی پشت تھی۔ بابا، ٹوٹے لفظوں میں عروج نے انہیں پکارا تھا۔ رضا میر جو آنکھیں موندے چیئر سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے آواز پر یکدم سیدھے ہوئے۔ پری؟ بابا، وہ دوڑتی ہوئی آ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ رضا میر شوق کی کیفیت میں بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا وہ پری ہے، ان کی بیٹی لوٹ آئی ہے۔ بابا مجھے معاف کر دیں۔ وہ ان کے گھٹنے پر سر رکھے رو رہی تھی۔ پری؟ اس کے وجود کا یقین کرتے ہی وہ یکدم پاگلوں کی طرح اس کا نام پکارنے لگے۔ بابا میں بہت بری ہوں، میں نے آپ کو اتنا تڑپایا، بابا مجھے معاف کر دیں۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑے گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ نہیں میری بچی، تم لوٹ آئی یہی کافی ہے، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ رضا میر نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے روتے ہوئے کہا۔ بابا معاف کر دیں مجھے، وہ روتے ہوئے ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی۔ رضا میر نے بے ساختہ اسے گلے لگایا تھا۔ ان کے گلے لگ کر عروج کو اپنے اندر تک سکون اترتا محسوس ہوا۔ پوری لائبریری میں باپ بیٹی کی ہچکیاں گونج رہی تھیں۔ کافی دیر دونوں گلے لگے رہے۔ بابا، دادی کہاں ہیں؟ عروج نے ان سے دور ہوتے پوچھا۔ سعدیہ بھی یہاں نہیں ہے، 1-2 دن میں آ جائیں گی۔ دادی کہاں گئی ہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ سعدیہ بھی کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا جس کے ہاں وہ جاتی تھیں۔ عمرے پر گئی ہیں۔ رضا میر نے اسے دوبارہ گلے لگایا۔ تم جاؤ آرام کرو، میں شکرانے کے نفل ادا کر لوں۔ رضا میر نے اس کی پیشانی چومتے محبت سے کہا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر چند لمحے وہ یوں ہی کھڑی رہی جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ کمرہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ ہاتھ بڑھا کر ہر چیز کو چھو رہی تھی۔ اس نے کبرڈ کھول کر دیکھی۔ پاکستان سے کی گئی شاپنگ بیگز ایک طرف پڑے تھے۔ وہ گہرا سانس لیتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ان نون نمبر سے اس کا موبائل بجا تھا۔ تم مجھے پہلے یہ بتاؤ، ان سب نمبر میں تمہارا اصلی نمبر کون سا ہے؟ عروج نے کال اٹھاتے پہلا سوال یہی کیا۔
وہی جو تم نے پہلے نمبر پر بلاک کیا تھا، وہ شوق سا بولا تھا۔ اوکے، اگلی بار اسی نمبر پر کال کرنا پلیز، اتنے نمبر دیکھ کر میں کنفیوز ہو جاتی ہوں، عروج نے بیڈ پر لیٹتے کہا۔ سب کیسا ہے وہاں؟ ٹھیک ہے، وہ اداس سی بولی تھی۔ عروج، حوصلہ رکھو، تم بہت اسٹرانگ ہو، سین نے گھمگیر آواز میں کہا۔ عروج نے سر ہلا دیا جیسے وہ اسے سن نہیں دیکھ رہا ہو۔ چند لمحے دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ ریسٹ کرو اور سٹریس مت لینا پلیز، تمہارے لیے ڈینجرس ہے، زین نے فکر سے کہا۔ عروج مسکرائی تھی۔ اور کچھ؟ ہاں، کیا؟ نی انوتا لگم کی چلونی، اس نے محبت سے کچھ کہا جو عروج کے سر کے اوپر سے گزرا۔ اب یہ بھی بتا دو تم نے کہا کیا ہے؟ وہ بیچاری سی شکل بنائے بولی تھی۔ اتنے سال حیدرآباد میں گزارے، اتنی بھی تمل نہیں آتی؟ وہ اب اسے تنگ کرنے لگا تھا۔ بتانا ہے تو بتاؤ ورنہ میں کال کاٹ دوں گی، اس نے دھمکی دی۔ اوکے اوکے بتاتا ہوں۔ وہ شرافت کی پٹری پر آیا۔ تم میری دنیا ہو، تمہاری آنکھیں، تمہارا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، تم کتنی خوبصورت ہو، کیا تم جانتی ہو؟ اس کے ہر الفاظ سے محبت کا سمندر بہہ رہا تھا۔ عروج کے گال سرخ ہو گئے۔ اور وہ جملہ جو تم نے اس دن کہا تھا؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ وہ تو ابھی نہیں بتاؤں گا، زین نے گہرا سانس لیتے کہا۔ پھر کب؟ اس نے منہ بنایا۔ جب وقت آئے گا تب۔ تبھی دروازے پر نوک ہوئی۔ اچھا کوئی آیا ہے، میں فون رکھتی ہوں، عروج نے تیزی سے کہا۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا۔ اوکے۔ کال کاٹتے ہی اس نے اندر آنے کی اجازت دی۔ میڈم، کچھ چاہیے آپ کو؟ سدرا نے دروازے سے سر نکالتے پوچھا۔ نہیں، مجھے ابھی ریسٹ کرنا ہے، عروج نے موبائل سائڈ پر رکھتے کہا۔ اوکے۔ سدرا پلٹ گئی۔ عروج گہرا سانس لیتی آنکھیں موندتی تھی۔ یہ دیکھنے میں ایک وکیل کا کمرہ لگتا تھا۔ دونوں طرف الماریوں میں چینی موٹی موٹی کتابیں، ایک طرف دیوار کے ساتھ صوفے اور ٹیبل رکھا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سامنے ایک بڑا سا ٹیبل پڑا تھا جس کے پار چیئر پر وہ دوسری طرف رخ کیے دیوار کی شیشے کے پار نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ بلیک کوٹ پہنے وہ شخص جس کی آنکھیں صدیوں کی ویران لگتی تھیں، اس کا چہرہ ہر چیز سے عاری تھا۔ ہاتھ میں جلتی سگریٹ اپنا دھواں چھوڑتی جا رہی تھی جسے نہ تو وہ پی رہا تھا اور نہ ہی پھینک رہا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکائے باہر دیکھ رہا تھا۔ پہلی نظر میں دیکھ کے کوئی اسے اسٹیچو ہی سمجھتا۔ دروازہ کھول کر ایک دوسرا آدمی اندر آیا۔ بھاری بھرکم بوٹوں کی آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ بلیک کوٹ پہنے شخص پھر بھی نہیں ہلا۔ آنے والے کے انداز میں عجلت تھی۔ پولیس یونیفارم پہنے وہ دوسرا شخص ٹیبل کے نزدیک آ کر رک گیا۔ وہ آدمی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ وہ آ گئی ہیں، پیچھے کھڑے شخص نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا تھا۔ اس کی آواز میں نمی گھلی تھی۔ وہ لوٹ آئی ہے رحمان، چیئر پر بیٹھے آدمی کے کان کھڑے ہوئے۔ اس کی ویران آنکھوں میں ایک چمک ابھر کر معدوم ہوئی۔ سگریٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے گھٹنے سے ہوتی ہوئی زمین پر گر گئی۔ وہ چیئر گھما کر مڑا تھا۔ اس نے بے یقینی سے آدمی کو دیکھا۔ وہ لوٹ آئی ہے، اس کی بے یقینی کو دیکھ کر اس نے زور زور سے سر ہلاتے آنسوؤں کے ساتھ دوبارہ اپنا جملہ دہرایا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں بول پایا، بس زور سے چیئر کی پشت سے سر ٹکا گیا۔ یونیفارم پہنے آدمی سامنے رکھی چیئر پر بیٹھ گیا۔ دو آدمیوں کے ہوتے ہوئے بھی اس کمرے میں جان لیوا خاموشی کا راج تھا۔ رضا میر اس کی ڈگری ہاتھ میں لیے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عروج ان کے کمرے میں ہی بیٹھی تھی۔ بابا، آپ کی بیٹی ڈاکٹر بن گئی، ماما کا خواب پورا ہو گیا۔ وہ رو رہی تھی۔ ہاں میری بچی، انہوں نے خوشی سے اسے ساتھ لگایا۔ بابا آئی ایم سوری، وہ پھر سے ان کے کندھے سے لگی بولی۔ رضا میر نے شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر پھیرا۔ بابا کل جا کر ہاسپٹل دیکھنا چاہتی ہوں، عروج نے سر اٹھائے انہیں دیکھتے کہا۔ چلی جانا، رضا میر نے پیار سے کہا تھا۔ بابا دادی کب آئیں گے، مجھے ان سے ملنا ہے، وہ لاڈ سے بولی۔ عروج کی بات پر رضا میر کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے تھے۔ کیا ہوا؟ عروج کے دل میں کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا تھا۔ میں نے کہا تھا نا وہ عمرے پر گئی ہیں، آج آ جائیں گی، 1-2 دن تک، رضا میر نے نظریں چراتے کہا۔ بابا میں آتی ہوں ابھی، اسے تسلی نہیں ہوئی تھی۔ عروج تیزی سے ان کے کمرے سے نکلی۔ رضا میر جانتے تھے وہ کہاں گئی ہے۔ وہ تقریباً دوڑتی ہوئی سعدیہ بی کے کمرے میں آئی تھی۔ کمرہ بالکل صاف ستھرا تھا۔ وہ ہر چیز کو دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ ایک جگہ جا کر وہ رکی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ توڑا مڑا کاغذ اٹھایا۔ 6 سال پہلے اسی کے ہاتھ سے لکھے گئے لیٹر کو کھڑی وہ پڑھ رہی تھی۔ عروج نے لیٹر واپس رکھ کر کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ پورا کمرہ سنسان تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سالوں سے وہاں کوئی نہ رہا ہو۔ کانپتے وجود کے ساتھ وہ کبرڈ کی طرف آئی۔ کبرڈ بالکل خالی تھی۔ ایک دم اس کا وجود لرزا تھا۔ اس نے پورا کمرہ چھان مارا، اسے سعدیہ بی کی کوئی چیز نہیں ملی۔
وہ دوڑتی ہوئی واپس رضا میر کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ ویسے ہی بیٹھے تھے جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ بابا، دادی کہاں ہیں؟ وہ قدم قدم اٹھاتی ان کی طرف بڑھی تھی۔ بابا، دادی کہاں ہیں؟ رضا میر کو خاموش دیکھ کر اس کا دل ڈوبا تھا۔ بابا، اللہ کا واسطہ ہے بتائیں دادی کہاں ہیں؟ وہ کرب سے بولی تھی۔ نہیں رہیں۔ رضا میر کی آواز کسی کنویں سے آتی سنائی دی۔ کیا مطلب؟ اس کی آواز لرزی تھی۔ نہیں رہیں، مر گئی وہ۔ رضا میر نے چلا کر کہا، اگر جیتے ہوئے بھی مرنے کا درد کوئی محسوس کر سکتا تھا تو وہ عروج تھی۔ اسے لگا تھا مانو کسی نے اس کے وجود سے جان نکال لی ہو، اور مگر وہ پھر بھی زندہ کھڑی تھی۔ اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا، وہ زمین پر گری، دھاڑیں مار مار کر روتی۔ اس لمحے اسے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی اس سے جن کی وجہ سے وہ یہاں سے گئی تھی۔ وہ تو آخری بار سعدیہ بی کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پائی۔ کتنا اذیت ناک لمحہ تھا وہ۔ رضا میر بوکھلا کر اس کے پاس آئے۔ وہ چلا رہی تھی، کوس رہی تھی ان سب کو۔ اس وقت اسے وہ سب سعدیہ بی کے قاتل لگے۔ کبھی معاف نہیں کروں گی تم سب کو، کبھی بھی نہیں، وہ کرب سے چلا رہی تھی۔ پورے میر مینشن میں اس کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ سارے ملازم حیران و پریشان رضا میر کے کمرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ نہیں پری، سنبھالو خود کو۔ رضا میر اسے چپ کروانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ روتے روتے وہ نڈھال سی ہوگی۔ نہیں معاف کروں گی۔ وہ رضا میر کے کندھے کے ساتھ سر جوڑ گئی۔ ایک سعدیہ بی ہی تھی بچپن سے جس کے ساتھ وہ سب سے زیادہ قریب تھی۔ رضا میر سے زیادہ وقت اس نے سعدیہ بی کے ساتھ گزارا تھا۔ وہ اسے رات کو کہانیاں سناتی تھی۔ قرآن کی تعلیم بھی اس نے سعدیہ بی سے ہی لی تھی۔ بالکنی میں پڑے جھولے پر بیٹھے وہ مسلسل رو رہی تھی۔ سعدیہ بی کے ساتھ بتایا ہر لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ بہت دیر خالی و ذہنی کے عالم میں وہ بیٹھی رہی۔ موبائل بجنے پر اس نے کال اٹینڈ کی۔ ای پادی اروکا، کیا حال ہے؟ کال اٹینڈ ہوتے ہی وہ شوق سا بولا تھا۔ وہ سسک کر رو دی۔ عروج، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ اس کے رونے پر وہ یکدم بوکھلا گیا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے آواز سے رونے لگی۔ عروج بتاؤ کیا ہوا؟ اس کا دل ہولنے لگا تھا۔ عروج، ذہن نے ضبط سے اسے پکارا۔ دادی نہیں رہیں، وہ چلی گئیں۔ میں آخری بار ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پائی، وہ سسک کر بتا رہی تھی۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ کتنا انتظار کیا ہوگا انہوں نے میرا، پر میں نہیں آئی۔ وہ بنا مجھ سے ملے چلی گئیں۔ میں کتنی بری ہوں، میں نے اپنوں کو دکھ دیا، میں بہت بری ہوں۔ اس کی ہچکی بن گئی تھی۔ تم بری نہیں ہو، تم بہت اچھی ہو۔ تمہاری دادی کا وقت اتنا ہی تھا، یہ سب ایسے ہی لکھا تھا۔ تم پلیز حوصلہ رکھو۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ کیسے رکھوں حوصلہ؟ میں انہیں آخری بار دیکھ بھی نہیں پائی۔ اس کا دل کسی تسلی پر راضی نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا تمہیں اسٹریس نہیں لینا، تمہارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ پلیز سنبھالو خود کو، میری خاطر پلیز۔ وہ بہت نرمی اور پیار سے بولا تھا۔ عروج نے اپنے آنسو پونچھ لیے۔ کافی دیر وہ اسے یوں ہی سمجھاتا رہا۔ اگلے دن وہ سدرا کے ہمراہ ہاسپٹل جانے کے لیے تیار تھی۔ رضا میر نے بہت سالوں پہلے یہ ہاسپٹل تعمیر کیا تھا جسے بہت سے ڈاکٹر سر انجام دے رہے تھے۔ ان کی خواہش تھی جب عروج ڈاکٹر بنے تو وہ اسی ہاسپٹل میں کام کرے۔ ریڈی ہو کر وہ ٹک ٹک سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ آخری سیڑھی پر پہنچ کر وہ ٹھٹکی۔ لاؤنج میں رضا میر کے ساتھ وہ تینوں بھی بیٹھے تھے۔ عروج پر نظر پڑتے ہی تینوں اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ وہ ریلنگ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ سبھی پرانے زخم نئے زخموں میں گھلنے لگے۔ بنا کسی تاثر کے وہ سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ ٹینا دوڑ کر اس کے گلے لگی۔ وہ سرد تاثر چہرے پر سجائے کھڑی تھی۔ عروج نے اسے کندھوں سے پکڑ کر خود سے دور کیا۔ اس کی آنکھوں میں اجنبیت تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی سرد موری دیکھ کر ٹینا نے بے اختیار 2 قدم پیچھے لیے۔ بابا، میں ہاسپٹل جا رہی ہوں، شام تک واپس آ جاؤں گی۔ وہ ان کے وجود کو فراموش کرتی رضا میر سے بولی۔ بیٹا پہلے ان سے، بابا مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ وہ ان کی بات کاٹتی آگے بڑھ گئی۔ تینوں شرمندہ سے کھڑے رہے۔ آگے قدم بڑھاتی وہ ایک جگہ رکی۔ کیسے ہو؟ اس نے پاس کھڑے اکشے سے پوچھا۔ اس کے پوچھنے پر اکشے نے حال ہو گیا۔ ٹھیک ہوں، اور تم کیسی ہو؟ اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ اس نے ہلکا سا سر کو خم کیا۔ ساتھ کھڑے سٹ کو مکمل اگنور کیے وہ گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ پورچ میں پہنچتے ہی اس کی نظر گارڈن میں پڑے جھولے پر گئی جہاں ایک چھوٹی سی بچی جھولے پر بیٹھی چاکلیٹ کھا رہی تھی۔ اس کے قدم خود بخود گارڈن کی طرف اٹھے۔ بچی کے سارے ہاتھ اور منہ چاکلیٹ سے گندے تھے۔ عروج ایک گھٹنا زمین پر رکھ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ گھنگریالے بال، تیکھی ناک، سفید رنگ، پھولے پھولے گلابی گال۔ بچی کو دیکھتے ہی وہ پہچان گئی تھی، یہ کس کی بچی ہے۔ بچی چاکلیٹ کو چھوڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ ہیلو،
عروج نے مسکرا کر کہا۔ بچی بھی مسکرائی۔ آپ وہی ہیں نا جو اپنا دل چھوڑ کر چلی گئی تھیں؟ آپ وہی ہیں نا جو اپنا گھر چھوڑ کر چلی گئی تھیں؟ بچی نے معصومیت سے پوچھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ اس 2.5 سال کی بچی کے منہ سے یہ بات سن کر جی بھر کر حیران ہوئی۔ ممی نے بتایا تھا۔ بچی نے چاکلیٹ کی بائٹ لیتے کہا۔ اچھا، اور کیا بتایا تھا؟ ممی نے بلایا تھا انتی کتھی غلطی کی وجہ سے آپ دل چھوڑ کے چلی گئی۔ ممی نے بتایا تھا ان کی کسی غلطی کی وجہ سے آپ گھر چھوڑ کر چلی گئیں۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس کی آواز میں نمی گھلی تھی۔ پلانی۔ پتہ نہیں۔ بچی نے کندھے اچکائے۔ کیوں؟ وہ مزید حیران ہوئی۔ تاکہ تم رکھ سکو؟ اسے اپنے پیچھے سے ٹینا کی آواز سنائی دی۔ وہ سنجیدگی سے بچی کے سامنے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم چاہتے تھے تم اس کا نام رکھو، اسی لیے ہم نے اس کا ابھی تک کوئی نام نہیں رکھا، بس اسے گڑیا کہہ کر بلاتے ہیں۔ ٹینا کی بات پر وہ پلٹی تھی۔ اس کے چہرے پر خزاؤں سی خشکی تھی۔ غیروں کے بچوں کے نام میں کیوں رکھتی پھروں؟ عروج نے خشک لہجے میں کہا۔ اے جے؟ ٹینا نے کچھ کہنا چاہا مگر عروج نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ ڈاکٹر عروج رضا میر نام ہے میرا، وہ سرد موری سے کہتی لمبے لمبے ڈگ بھرتی پوچھ میں کھڑی کار کی طرف چلتی۔ ٹینا نے آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے گڑیا کو اٹھایا۔ عروج نے تیزی سے کار گھر سے نکالی۔ تینوں حسرت بھری نظروں سے اسے جاتا دیکھ رہے تھے۔ ٹینا کی شادی ہوگی تھی سڈ سے۔ ایک آنسو چپکے سے اس کی آنکھ سے گرا۔ سارا دن ہاسپٹل کے اسٹاف کے ساتھ گزارا، اپنا کیبن سیٹ کروایا، مختلف وارڈز دیکھے، پورے ہاسپٹل کا ٹور کرنے کے بعد وہ شام کو گھر واپس آ گئی۔ کار پورچ میں کھڑی کرنے کے بعد وہ گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اس نے بلند آواز میں سلام کرنے کی کوشش کی مگر گلے میں آنسوں کا پھندا اٹک گیا۔ عروج خاموشی سے لاؤنج میں آ گئی جہاں رضا میر بیٹھے تھے۔ کیسا لگا ہاسپٹل؟ رضا میر نے سلام دعا کے بعد پوچھا۔ بہت اچھا بابا، سوچ رہی ہوں کل سے ہی جوائن کر لوں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ رضا میر خوش ہوئے تھے۔ عروج ٹیبل کے نزدیک کھسک کے اپنے لیے کافی بنانے لگی۔ رضا میر اسے کافی بناتے دیکھ کر تھوڑا حیران ہوئے تھے۔ پری، مجھے تم سے بات کرنی ہے، رضا میر نے سنجیدگی سے کہا۔ عروج کافی بناتی سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ پری، تمہیں ٹینا کے ساتھ ایسا بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عروج نے کافی بناتے ہاتھ رکے۔ دیکھو میری بیٹی، جو ہوا اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا، یہ سب کیا دھرا روکی کا تھا۔ روکی کے نام پر وہ ٹھٹکی۔ عروج نے بے یقینی سے رضا میر کو دیکھا۔ ہاں میری بچی، یہ سب روکی نے کیا، تم لوگوں میں اسی نے درار ڈلوائی۔ رضا میر نے اس کی نظروں کے مفہوم سمجھتے کہا۔ بابا، روکی کون ہے میں نہیں جانتی، لیکن وہ سب تو مجھے جانتے تھے، میری فطرت سے واقف تھے۔ کیا انہیں مجھ پر یقین نہیں تھا جو اس کی چال میں آ گئے؟ وہ سرد موری سے کہتی واپس سیدھی ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ پری، میں جانتا ہوں ان سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اب انہیں پچھتاوا۔ بابا، آپ ان کی سائڈ لے رہے ہیں جن کی وجہ سے آپ کی بیٹی اتنے سال آپ سے دور رہی۔ اس نے رضا میر کی بات کاٹتے دکھ سے کہا۔ میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہا، میں تو بس کہہ رہا ہوں انہیں معاف کر دو، میں بس اتنا چاہتا ہوں سب پہلے جیسا ہو جائے۔ رضا میر بے بس سے بولے تھے۔ کیا انہیں معاف کرنے سے جو ذلت مجھے برداشت کرنی پڑی وہ بھول جائے گی؟ کیا دادی واپس آ جائیں گی؟ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، میں نے انہیں معاف کیا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ پر جیسا پہلے تھا ویسا نہیں ہوگا، میں نہیں جانتی وہ سب کون ہے۔ عروج تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ رضا میر بے بسی سے اسے جاتا دیکھ رہے تھے۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ اس نے ہاسپٹل جوائن کر لیا تھا۔ اس دن کے بعد ان چاروں میں سے کوئی بھی گھر نہیں آیا تھا۔ آج اس کا پہلا آپریشن تھا۔ وہ نروس سی اپنے کیبن میں بیٹھی تھی۔ اس کے لبوں پر دعاؤں کا بسیرا تھا۔ آپریشن میں کچھ وقت باقی تھا۔ وہ کسی کی زندگی اور موت کے بیچ کھڑی تھی۔ وہ پریشان سی چیئر پر بیٹھی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ نمبر دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے تم اس بندہ ناچیز کو خود کال کرو؟ کال اٹینڈ ہوتے ہی اس نے شکوہ کرتے کہا۔ نہ سلام نہ دعا، سیدھا شکوہ شکایت۔ السلام علیکم ڈاکٹر عروج رضا میر۔ وہ فوراً حکم کی تعمیل کرتے بولا۔ وعلیکم السلام مسٹر زین عباسی۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ بس دن گزر رہے ہیں، زین نے گہرا سانس لیتے کہا۔ عروج مسکرا دی۔ کیسی چل رہی ہے مریضوں کی حالت؟ ویسے مجھے تو لگتا ہے بیچارے بہت بری حالت میں ہوں گے، زین نے افسوس سے کہا۔ عروج نے موبائل کان سے ہٹا کر اسے گھورا تھا جیسے اس کے سامنے موبائل نہیں زین ہو۔ آج پہلا آپریشن ہے، آئی ایم اسکیئرڈ۔ وہ واقعی ڈری ہوئی تھی۔ بی بریو، تم کر سکتی ہو، ایسے ہی 5 سال میڈیکل کالج میں نہیں لگائے، زین نے ہنستے ہوئے تسلی دی۔ عروج نے ٹھنڈی آہ بھری۔ 5 سال اور پورے 20 دن ہو چکے ہیں، اب تو سر پر بھی سفیدی آنا شروع ہو گئی ہے، کچھ تو طرز کھاؤ۔
وہ بیچاری سی آواز میں بولا تھا۔ عروج کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، وہ ہچکچائی۔ اوکے، وہ سنجیدہ ہوا۔ میں اپنے بابا کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی، وہ رک رک کر بولی۔ اور اس بات کا مطلب پاپا کو یہاں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی۔ عروج، یہ وہی بات ہے، آگے بتاؤ۔ وہ بے حد سنجیدہ ہوا۔ عروج کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے کہ کیا تم میرے لیے یہاں رہ سکتے ہو؟ بہت ہمت جمع کر کے اس نے یہ جملہ مکمل کیا۔ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر؟ وہ حیران ہوا۔ میں نے اتنے سال ان کے بنا گزارے ہیں، اب ان سے دور نہیں رہ سکتی۔ عروج کے گلے میں آنسوں کا پھندا اٹک گیا تھا۔ اور میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ دوں عروج؟ وہ بے یقین سا کہہ رہا تھا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کہہ رہی، وہ سٹپٹا گئی۔ تو پھر؟ میں اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہوں، وہ دلی کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں ماما کی بہت سی یادیں ہیں اور میں بابا کو نہیں چھوڑ سکتی، ایک بار پھر ان سے اتنی دور نہیں جا سکتی۔ وہ بات کو گھما رہی تھی۔ گھما پھرا کر بات مت کرو عروج، میں سمجھ رہا ہوں۔ آئی ایم سوری، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں کیوں وہ گلٹی فیل کرنے لگی تھی۔ کس لیے؟ پتہ نہیں، وہ رونے لگی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ کافی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا۔ کیا تم مجھے کچھ وقت دو گے؟ میں ابھی اپنے بابا کے پاس رہنا چاہتی ہوں، انہیں ضرورت ہے میری۔ کتنا وقت؟ پتہ نہیں۔ وہ کنفیوز تھی۔ زین نے گہرا سانس لیا۔ تمہیں جتنا وقت چاہیے لے لو، مگر میرے نکاح میں رہ کر۔ زین نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے 5 سال انتظار کیا تمہارا، تم کہتی ہو تو آگے بھی کر سکتا ہوں، لیکن اس بار تم میرے نکاح میں رہ کر کرو گی جو کرنا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ میں سمجھی نہیں۔ وہ پھر بھی سمجھ نہیں پائی۔ مجھ سے نکاح کر لو، رخصتی جب تم کہو گی تب کر لیں گے، مجھے حوصلہ ہوگا کہ تم صرف میری ہو، وہ گھمگیر آواز میں بولا تھا۔ عروج کے دل سے جیسے ڈھیروں بوجھ اتر گیا ہو۔ ایک بار پھر زین نے اس کا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ ایک بار پھر وہ اس کا انتظار کرنے کے لیے تیار تھا۔ منظور ہے؟ وہ شرارت سے بولا۔ ہاں، اس نے آنسو صاف کرتے مسکرا کر کہا۔ پھر کب لاؤں گھر والوں کو؟ اس کی آواز میں ڈھیروں خوشی تھی۔ منڈے کو مجھے چھٹی ہوتی ہے، عروج نے دھیرے سے کہہ کر کال کاٹ دی۔ زین موبائل کان سے ہٹا کر گہرا مسکرایا تھا۔ وہ دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالتی آپریشن تھیٹر کی طرف چل دی۔ کمرے میں 4 لوگوں کے ہوتے بھی مکمل خاموشی تھی۔ کافی دیر سے چھائی اس خاموشی کو ٹینا کی آواز نے توڑا۔ وہ بدل گئی ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں ہمارے لیے اجنبیت دیکھی ہے، وہ اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ وہ آنسوں کو پیتے کہہ رہی تھی۔ وہ بس ہم سے ناراض ہے اور کچھ نہیں، سیٹ نے اسے دلاسا دیتے کہا، لیکن ٹینا کسی طور ماننے کو تیار نہیں تھی۔ گائز، وہ بس ناراض ہے، تھوڑا وقت لگے گا، ٹھیک ہو جائے گی۔ سیٹ اپنے دیے بار بار انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ راہل ایک طرف خاموشی سے بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ کچھ نہیں تھا اس کے پاس کہنے کو سوائے پچھتاوے جسے اسے سہنا تھا۔ دوستی میں بے اعتباری کی سزا شاید یہی تھی۔ اب عروج ہاتھ کے اس انگوٹھے جیسی تھی جو 4 انگلیوں کے ساتھ رہ کر بھی ان جیسا نہیں ہوتا، جو پاس ہو کر بھی جدا لگتا ہے۔ دوستی محبت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اگر کوئی پوچھے دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ کون سا ہے تو شاید سب کے لبوں پر ایک ہی نام آئے، دوستی، جس میں خون کی ضرورت نہیں ہوتی، جس میں دولت نہیں دیکھی جاتی، جس میں نفع یا نقصان نہیں دیکھا جاتا، جس میں شکل نہیں دیکھی جاتی، دل دیکھا جاتا ہے، صرف آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا جاتا ہے، اور وہ اس اعتبار کے معاملے میں بہت کچے ثابت ہوئے تھے۔ بابا، عروج خوشی سے چلاتی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا میری بچی، اتنی خوش کیوں ہے؟ اس کے چہرے پر چھائی خوشی دیکھ کر رضا میر کے اندر تک سکون اتر گیا۔ بابا، میرا پہلا آپریشن کامیاب ہوا۔ وہ خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ مبارک ہو پری۔ انہوں نے خوشی سے اس کی روشن پیشانی چومی۔ اس موقع پر تو مٹھائی ہونی چاہیے۔ رضا میر نے سدرا کو آواز دی۔ سدرا بوتل کے جن کی طرح فوراً حاضر ہوئی۔ اس کے آنے پر رضا میر نے مٹھائی لانے کا کہا۔ سدرا سر ہلاتی واپس چلی گئی۔ بابا، مجھے سدرا نے بتایا آپ بزنس پر زیادہ دھیان نہیں دیتے، تو اب میں چاہتی ہوں آپ پہلے جیسے ہو جائیں، ویسے ہی بن ٹھن کر آفس جایا کریں۔ عروج نے ان کے کندھے سے سر ٹکاتے لاڈ سے کہا تھا۔ رضا میر نے نم آنکھوں سے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ بابا، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ عروج تھوڑا پزل ہوئی۔ رضا میر نے غور سے اس کے چہرے پر شرم و حیا کے بکھرے رنگ دیکھے تھے۔ کون ہے وہ؟ کون؟ وہ چونکی، وہی جس کے بارے میں بات کرتے میری بیٹی کے چہرے پر خوشی کے رنگ بکھرے ہیں۔ بابا، وہ شرمائی۔ جیتی رہو میری بیٹی۔ رضا میر نے شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ بابا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ بہت اچھا ہے۔ عروج ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ میں جانتا ہوں میری بچی کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ یہ بات کرتے وقت ان کی آنکھوں کے سامنے 6 سال پرانا واقعہ لہرایا تھا۔ وہ اندر ہی اندر بہت شرمندہ ہوئے تھے۔
उरूज ने अदन और रसी को पहले ही बुलवा लिया था। उरूज के हमरा रज़ामीर खुद उन्हें स्टेशन से लेने गए थे। रज़ामीर ने अदन का ढेरों शुक्रिया अदा किया था। उरूज, तुम्हारा घर तो किसी महल से कम नहीं है। इसी बालकनी में खड़ी जब उरूज आइसक्रीम के 2 कप लेकर आई, तुम्हारा नहीं हमारा। उरूज ने आइसक्रीम का कप उसकी तरफ बढ़ाया। तुम मेरी दोस्त ही नहीं मेरी बहन हो, तो इस लिहाज से ये घर हम दोनों का हुआ। उरूज आइसक्रीम खाती उसके सर पर बम फोड़ गई थी। असी आंखें फाड़े उसे देख रही थी। क्या हुआ? उरूज ने उसका कंधा हिलाते पूछा। कुछ नहीं, तुम बहुत अच्छी हो। असी ने आंसुओं को जब्त करते कहा, तुम भी बहुत अच्छी हो। दोनों एक साथ मुस्कुराई थीं। 1-2 दिन में तुम मेरे साथ हॉस्पिटल जाया करोगी, तुम्हारी नौकरी पक्की, वो शरारत से बोली। असी तशक्कुर भरी नज़रों से उसे देख रही थी। आइसक्रीम खाओ वरना ठंडी हो जाएगी। उरूज ने उसकी नज़रों का मफहूम समझते मुस्कुरा कर कहा। असी नम आँखों से मुस्कुरा कर आइसक्रीम खाने लगी। आज संडे था। वो सुबह से बन ठन कर उसका इंतज़ार कर रही थी। असी को जब भी मौका मिलता वो उसे छेड़ना शुरू हो जाती। सुबह से ही वो उससे छुपती छुपाती फिर रही थी। रज़ामीर और अदन ने उसकी ढेरों बलाएं लीं। वो शीशे के आगे बैठी थी। सब कुछ होने के बाद भी दिल उदास था। वजह शायद वो जानती थी, लेकिन उरूज ने उस वजह को खुद पर हावी नहीं होने दिया। तकरीबन 12 बजे के करीब पोर्च में गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आई। वो दौड़कर बालकनी में गई। उरूज ने थोड़ा सा आगे को झुककर नीचे देखा। पहली गाड़ी से तैयबा और आयत बाहर आईं। दूसरी गाड़ी से अब्बासी साहब के हमरा। बड़ी शान से वो बाहर निकला, जिसे देखकर उरूज की हंसी निकल गई थी। वो आज भी ब्लैक 3 पीस पहने था। काला इंसान। वो मुस्कुराती हुई बुड़बुड़ाई। रज़ामीर और अदन पहले ही उनके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। एक दूसरे से मिलते सभी लिविंग एरिया में आकर बैठ के। जैन छिंपा झेंपा सा बैठा था। असी बतौर उरूज की बहन वहाँ पर मौजूद थी। रज़ामीर और अब्बासी साहब की पहले भी मुलाकात हो चुकी थी और दोनों को देखकर दोनों को ही खुशगवार हैरत हुई। जैन ने उन्हें यह बताया था कि उरूज अपनी काबिलियत पर डिग्री लेना चाहती थी, इसीलिए वो हैदराबाद आई। बाकी जो उनके मुतल्लिक कहा जाता था वो सब अफवाहें थीं। मुझे यकीन नहीं आ रहा उरूज आपकी बेटी है, इसने तो हमें भीनक भी नहीं पड़ने दी। अब्बासी साहब खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात दिए बोले थे। बस किस्मत का खेल है अब्बासी साहब। रज़ामीर भी उनकी कैफियत से ही गुजर रहे थे। भाई साहब उरूज को तो बुलाए ना। तैयबा ने बेसब्री से कहा। आयत भी उससे मिलने को बेकरार थी और कोई और भी उसे देखने को बेचैन बैठा था। असी उठकर उरूज के कमरे में उसे लेने आ गई। उरूज नरमी से बैठी अपनी उंगलियां आपस में मसल रही थी। ब्लैक कलर का कामदार सूट पहने वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो जानती थी जैन भी ब्लैक पहनेगा, इसीलिए उसने भी स्पेशल ब्लैक ही पहना था। ओए होए, यहाँ अकेली बैठी किस पर क्या मत ढा रही हो? असी उसके पीछे आकर खड़ी होगी। उरूज उसकी बात पर ब्लश करने लगी। अल्लाह, तुम ब्लश कर रही हो? असी ने दोनों हाथ गाल पर रखकर ड्रामाई अंदाज में कहा। उरूज बुरा सा मुंह बनाती उठी। देखो कितनी जल्दी है नीचे जाने की, हालांकि मैंने कहा भी नहीं है कि मैं तुम्हें लेने आई हूँ। असी उसे छेड़ने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही थी। उरूज ने उसकी पोनी को पकड़कर जोर से खींचा, जिससे वो कराह उठी। चुड़ैल चलो नीचे। उरूज उसे मुंह चिढ़ाकर कमरे से बाहर निकल गई। असी भी बुरा सा मुंह बनाती उसके पीछे ही चल दी। उसकी सैंडल की टिक टिक पर सभी उसकी तरफ मतवज्जे हुए। उसे देखकर किसी की आंखों में चमक आई थी। वो शर्माई सी बुलंद आवाज़ सलाम करके तैयबा के साथ बैठ गई। तैयबा ने उसकी ढेरों बलाएं ली थी। जैन भी चोर निगाह उस पर डाल रहा था। उरूज सर झुकाए बैठी थी। जिंदगी में पहली बार वो इतना शर्मा रही थी। थोड़ा सा सर उठा लो, गर्दन अकड़ जाएगी। असी ने उसके कान के करीब सरगोशी की। उरूज ने सर उठाकर उसे घूरा, साथ ही नज़रें सामने जा टिकी जहाँ वो मोहब्बत पाश नज़रों से उसे ही देख रहा था। उरूज घबरा कर नज़रें झुका गई। उसकी इस अदा पर जैन गहरा मुस्कुराया था। खाना खाने के बाद जैन समेत सब बड़े लिविंग एरिया में बैठे थे। तीनों लड़कियां बाहर गार्डन में रखी चेयर्स पर बैठी थीं। शीशा की दीवार से जैन उसे देख सकता था। जैन काफ़ी देर बेचैनी से पहलू पे पहलू बदले जा रहा था। आखिर काफ़ी देर बाद कॉल का बहाना बनाता वो वहाँ से उठकर गार्डन में आ गया। जैन ने उनके करीब आकर गला खिंकारा। तीनों बेक वक्त उसकी तरफ देखने लगीं। लगता है तुम्हारे गले में खराश है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। असी ने उसे चिढ़ाते कहा। जवाब में वो मुस्कुरा दिया। उरूज पजल सी होती उंगलियां मरोड़ने लगी। भाई को गले की नहीं दिल की बीमारी, और इसका इलाज तो हमारी डॉक्टर साहिबा ही कर सकती हैं, आयत शरारत से बोली थी। उरूज के गाल सुर्ख हो गए। आओ आयत, तुम्हें घर दिखाऊं। असी उसे लेकर वहाँ से निकल गई। जैन मुस्कुराता वो उसके सामने रखी चेयर पर बैठ गया। उरूज सर झुकाए बैठी ब्लश कर रही थी।
یہ پہلی بار تھا کہ اسے زین سے حیا آ رہی تھی۔ زین نے سر کو ہلکا سا جھکا کر اس کا چہرہ دیکھا جو سرخ ہو رہا تھا۔ لگتا ہے کوئی بلش کر رہا ہے، وہ واپس سیدھا ہوتا شرارت سے بولا۔ عروج کی جھکی گردن مزید جھک گئی۔ ویسے تم نے مجھے چیٹ کیا ہے، وہ یکدم سنجیدہ ہوا۔ عروج نے سر اٹھا کر ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تم وہ نہیں رہی جو دکھتی ہو؟ عروج حیران ہوئی۔ حیدرآباد میں ملی عروج اور اس عروج میں بہت فرق ہے۔ کہاں وہ ناک چڑھا کر ہر وقت لڑنے والی، اور کہاں یہ گردن جھکائے بلش کرنے والی۔ نہیں، تم وہ نہیں ہو۔ وہ سر دائیں بائیں ہلاتا سیریس ہو کر بولا۔ عروج نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے گھورنے پر زین کا کہکا بلند ہوا۔ یہ ہوئی نا میری پونڈاتی؟ اس کا کہاں آخری لفظ عروج کو سمجھ میں نہیں آیا۔ سب نے اگلے ہفتے نکاح کی تاریخ رکھی ہے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ کوہنی ٹیبل پر ٹکائے اس سے پوچھنے لگا۔ عروج نے سر کو نفی میں جنبش دی، ساتھ ہی وہ مسکرائی تھی۔ نکاح تک سب دلی رہیں گے اور نکاح کے بعد واپس حیدرآباد، وہ مزید بتانے لگا۔ نکاح تک کہاں رہو گے؟ اس نے سرسری سا پوچھا۔ تمہارے بابا کہہ رہے تھے اسی گھر میں نکاح ہے تو وہ رکا۔ عروج مسکرائی۔ پر میں نے منع کر دیا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ امی کہتی ہیں نکاح سے پہلے دولہا دلہن کو ایک دوسرے سے نہیں ملنا چاہیے، اسی لیے آج سے نکاح والے دن تک ہم نہیں ملیں گے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ لڑکیوں کے کہنے والی بات لڑکے نے کہہ دی۔ اچھی بات ہے۔ وہ خود کو کافی سنبھال چکی تھی۔ تو تب تک تم کہاں رہو گے؟ فارم ہاؤس ہے یہاں پر۔ تمہارے ڈیڈ نے فارم ہاؤس کب لیا؟ ڈیڈ نے نہیں، میں نے، اور جب تم واپس دلی آئی تھی تبھی لے لیا تھا۔ اس کی بات پر وہ گہرا مسکرائی۔ چلیں دولہے میاں اٹھیں، یہاں سے آپ کا وقت ختم ہوا۔ اسی اور آیت ان کے سر پر نمودار ہوئی۔ اتنی جلدی گھر بھی دیکھ لیا؟ وہ گلا کھنکارتا بولا۔ جی۔ اسی نے جی کو لمبا کھینچا۔ تو اٹھے اور بڑوں میں جا کر بیٹھیں۔ وہ ساتھ والی چیئر پر بیٹھتی مزے سے بولی۔ میں بڑا ہوں جو بڑوں میں جا کر بیٹھوں گا؟ وہ بھی زین تھا، کہاں ہلنے والا تھا۔ 28 کے ہو گئے، 2 سال بعد آپ کے سر پر بھی سفید بال آ جائیں گے۔ آیت نے اسے چڑھایا تھا۔ 28 کا نہیں، 26 کا ہوں۔ زین نے منہ بنایا۔ 26 کی تو عروج ہے، تم 1-2 سال بڑے ہی ہوگے۔ اسی نے خالص زنانیوں کی طرح منہ بنائے کہا۔ اور تم میرے خیال سے 28 کی تو ہوگی۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ اسی نے برا سا منہ بنایا۔ عام طور پر لڑکیاں اپنی عمر چھپاتی ہیں، مگر یہاں پر تو لڑکوں نے بھی یہ کام پکڑ رکھا ہے۔ عروج نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا۔ زین بنا برا منائے مسکرا دیا۔ دیکھو کیسے مسکرا رہا ہے تمہارا بھائی، اور ہماری بات پر کیسے غصہ آ رہا تھا۔ اسی نے جل کر کہا۔ جہاں دونوں ہنسی میں ہی زین نے اسے گھورا تھا۔ اسی اس کے لیے بالکل آیت جیسی تھی۔ عروج کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر پھر بھی دل میں کچھ خالی پن سا محسوس ہو رہا تھا۔ سبھی واپس جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ طیبہ اور آیت سب سے ملتی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئیں۔ عباسی صاحب بھی رضا میر سے مل کر عروج کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ زین بھی سب سے ملتا عروج پر الوداع نظر ڈالتا گاڑی میں جا بیٹھا۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے گھر سے نکلی تھیں۔ رضا میر پلٹے جب سامنے اپنی گڑیا جیسی بیٹی کے چہرے پر خوشی دیکھ کر ان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ انہوں نے دل میں اسے سدا یوں ہی خوش رہنے کی دعا دی۔ نکاح کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ نکاح کے کارڈ چھپ چکے تھے۔ سبھی ملازموں سمیت ادن اور رسی بھی گھن چکر بنی ہوئی تھیں۔ عروج نے نکاح بالکل سادگی سے کرنے کا کہا تھا، مگر تیاریاں پھر بھی زیادہ تھیں۔ بنا عروج کو بتائے نکاح کے کارڈ ان چاروں تک بھی پہنچ چکے تھے۔ جہاں سب مکمل تھا وہیں کسی چیز کی کمی بھی تھی۔ کبھی کبھی وہ بدظن ہونے لگتی، لیکن پھر ادن کی کئی باتیں یاد کرتی۔ جو ہمارے اللہ کو نہیں مانتے ان سے دوستی ہمیں زیب نہیں دیتی۔ یہی باتیں یاد کر کے وہ ہمیشہ اپنے بڑھتے قدم روک لیتی۔ اسے غرور نہیں تھا اپنے مسلمان ہونے پر، بس گزرے وقت نے اسے سمجھا دیا تھا۔ ادن کی کئی باتیں اس نے پلو سے باندھ لی تھیں۔ اس وقت وہ بالکنی میں بیٹھی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں لبوں کو آپس میں پیوست کیے وہ بے حد ڈسٹرب تھی۔ تھکا ہارا سا وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ بھاری بھرکم بوٹوں کی آواز پورے گھر میں گونجنے لگی۔ وہ صوفے پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ لاؤنج میں پڑے صوفے پر وہ نڈھال سا ہوتا بیٹھ گیا۔ ہاتھوں میں پکڑی اسٹک اور سر پر پہنی کیپ اتار کر اس نے سامنے ٹیبل پر رکھی۔ 1 گلاس پانی لا دو پلیز، وہ تھکے سے انداز میں کہتا صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ سامنے ٹیبل پر ایک خوبصورت سا شو پیس پڑا تھا جس کے درمیان ایک لمبی لکیر تھی۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا وہ ٹوٹا تھا اور اسے دوبارہ جوڑا گیا ہو۔ پانی، اس نے دیکھا وہ ویسے ہی بیٹھی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ ٹینا نے ٹیبل پر پڑا کارڈ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ سٹ نے نہ سمجھی سے کارڈ کو تھاما۔ ایجے کی شادی ہو رہی ہے، سٹ خوشی اور حیرانی کی ملی جلی کیفیت میں بولا تھا۔ اور اس نے ہمیں انوائٹ کیا ہے؟ وہ بے یقین تھا۔ اس نے نہیں، رضا انکل نے۔
ٹینا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تو ہو سکتا ہے اس کے کہنے پر ہی بھیجا ہو۔ ٹینا نے اس کی طرف دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ کیا یار؟ سڈ اسے روتا دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ وہ ہم سے نفرت کرنے لگی ہے، وہ ہچکیوں کے درمیان بول رہی تھی۔ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ بس ناراض ہے ہم سے، ہم سب اسے منا لیں گے۔ وہ اسے تسلی دے رہا تھا یا خود کو، پتہ نہیں۔ کیا سب پہلے جیسا نہیں ہو سکتا؟ ٹینا اس سے کسی چھوٹے بچے کی طرح پوچھ رہی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا جب اسے حقیقت پتہ چلے گی، پھر دیکھنا ساری ناراضگی بھلائے وہ ہم سے خود ملنے آئے گی۔ وہ ایک امید سے بولا۔ کب پتہ چلے گا؟ وہ بے بس سی پوچھنے لگی۔ بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سڈ نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ گڑیا کہاں ہے؟ وہ سو رہی ہے۔ ٹینا اس کے کندھے پر سر ٹکاتی بولی۔ کیا ہم جائیں گے؟ کیوں نہیں جائیں گے؟ انکل نے بلایا ہے، ضرور جائیں گے۔ سڈ نے مسکرا کر کہا۔ ٹینا مسکرا بھی نہیں پائی۔ اچھا تم چھوڑو، جاؤ ایک گلاس پانی لا دو، پیاس لگی ہے۔ ٹینا اٹھ کر کچن میں پانی لینے چلی گئی۔ ٹینا کے جاتے ہی سڈ کے چہرے پر پریشانی چھا گئی۔ وہ ٹینا کو دلاسا دینے کے لیے اس کے سامنے اطمینان کا مظاہرہ کر رہا تھا، مگر اندر سے وہ بھی ٹینا کی طرح ہی ٹوٹا ہوا تھا۔ سڈ کارڈ کو ہاتھ میں اٹھا کر نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ بلیک کوٹ پہنے وہ چیئر پر جھول رہا تھا۔ عروج ویڈز زین، بار بار وہ اس جملے کو دہرا رہا تھا۔ سب کچھ گوا دیا تھا اس نے، اب اسے اپنا جینا فضول لگتا تھا، لیکن سب کچھ گوا کر جو چیز اس نے حاصل کی تھی وہی اسے زندہ رکھے ہوئے تھی۔ جتنا وہ بد نصیب تھا اس سے کئی زیادہ وہ خوش نصیب تھا، کیونکہ جو اسے ملا تھا وہ قسمت والوں کو ہی ملتا تھا، اور وہ بھی ان قسمت والوں میں شمار ہو چکا تھا۔ عروج شیشے کے سامنے اپنا عروسی لباس پہنے تیار بیٹھی تھی۔ نفیس سے میک اپ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جو چیز اس کی خوبصورتی کو بڑھا رہی تھی وہ تھی اس کی ویران آنکھیں۔ اگر ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، وہیں آنکھوں میں اداسی۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں ان آنکھوں میں اداسی کیوں ہے؟ عدن اس کے پیچھے کب آئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں اداس تو نہیں ہوں، وہ مصنوعی مسکرائی۔ عروج معاف کرنے سے دل ہلکا ہوتا ہے۔ میں نے معاف کیا ہے آنٹی، وہ بنا کسی تاثر کے بولی۔ تو یہ اداسی کیوں؟ یہ سب کیوں ہے عروج؟ عدن کو یقین نہیں آیا، وہ پھر بھی اس سے پوچھ رہی تھی۔ آپ نے ہی کہا تھا ہمیں کسی کافر سے دلی لگاؤ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر تم یہ مانتی ہو تو یہ اداسی کیوں؟ عدن نے سختی سے پوچھا۔ زخم بھرنے میں وقت لگتا ہے آنٹی۔ اس کے گلے میں گلٹی ابھری۔ اتنے سال تو گزر گئے ہیں، اور کتنا وقت لگے گا؟ عدن نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ عروج ہم عام بشر ہیں، ہم کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے۔ ہم جتنا بھی پرہیز کر لیں، جتنے بھی نیک بن جائیں، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی غلطی، کوئی گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ ہم ہر چیز نہیں کر سکتے جو اسلام کی بنائی کی ہر حدود میں رہ لے، وہ عام انسان نہیں ہوتا، اور ہم عام انسان ہیں۔ ہم ایک حدود میں رہے بھی تو دوسری سے نکل جاتے ہیں۔ تم سمجھو اس بات کو، معاف کر دو، سب پہلے جیسا ہو جائے گا۔ عدن سادگی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ آپ اپنی سالوں پہلے کہی کی بات سے مکر رہی ہیں؟ وہ بے یقین سی بولی۔ ایسا نہیں کہہ رہی میں نے معاف کیا انہیں۔ عروج نے اس کی بات کاٹتے کہا۔ تو پھر یہ اداسی کیوں؟ عدن دوبارہ اسی بات پر آئی۔ ہر لڑکی اس دن اداس ہوتی ہے، آپ کو پتہ تو ہے۔ وہ بات بدلتی نہ روٹھے پن سے بولی۔ عدن اس کے دل میں بسی ویرانی سمجھتی تھی، اسی لیے مزید کوئی بات کیے جس کی بلائیں لیتی کمرے سے چلی گئی۔ نکاح خواہ عروج کے کمرے میں آیا۔ رضا میر، عدن، اسی سب اس کے کمرے میں موجود تھے۔ 3 دفعہ قبول کہنے کے بعد اس نے کانپتے ہاتھوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ نکاح نامے پر سائن کیا۔ اس وقت اسے سرلا اور سعدیہ بھی کی بے انتہا یاد آئی تھی۔ نکاح نامے پر گرے موٹے موٹے آنسو دے کر عدن نے تسلی بھرا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ نکاح نامے پر سائن ہوتے ہی پورے کمرے میں مبارکباد کا شور گونج گیا۔ رضا میر نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سب خواب سا عالم لگ رہا تھا۔ ان کی بیٹی اتنی بڑی ہو گئی تھی، انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ عروج رضا میر سے لپٹ کر رونے لگی۔ دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے کے گلے لگے رو رہے تھے۔ وہاں موجود سب کی آنکھیں نم تھیں۔ کچھ دیر رونے کا شغل منانے کے بعد عروج کو نیچے لا کر زین کے مقابل صوفے پر بٹھا دیا گیا۔ نکاح مبارک ہو مسز زین عباسی۔ زین نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ مسکراتی ہوئی سر جھکا گئی۔ بس کر دو لڑکی، گردن میں بل پڑ جائے گا، اب تو نکاح ہو گیا ہے، اب کیسا شرمانا؟ اسی اس کے ساتھ آ کر بیٹھتی بولی۔ عروج نے مسکرا کر جھکا سر اٹھا لیا۔ سامنے نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹکی تھی۔ سڈ اور ٹینا طیبہ سے کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ گڑیا سڈ کی باہوں میں تھی۔ اکشے رضا میر کے پاس کھڑا عروج کے نکاح کی مبارکباد دے رہا تھا۔ ایک لمحے اس کا دل پگھلا، مگر اگلے ہی لمحے وہ پھر سے پتھر دل بن گئی۔ نکاح مبارک ہو۔ سڈ اور ٹینا دونوں ان کی طرف آئے۔
टीना के मुबारकबाद देने पर उरूज ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और मुंह फेर लिया। दोनों के दिल को कुछ हुआ था। जैन ने सिट के गले लगकर मुबारकबाद वसूल की। अक्षय ने भी उनकी तरफ आकर मुबारकबाद दी। उरूज फीका सा मुस्कुराई मगर मुंह से कुछ नहीं कहा। मुबारकबाद देने के बाद तीनों वहाँ से चले गए। आज न जाने कि उसकी नज़रें इधर उधर किसी चौथे की तलाश में घूम रही थीं। जैन उसकी हर हरकत नोट कर रहा था। गुड़िया दौड़ती हुई दोनों के पास आई। हेलो, उसे देखकर उरूज ने मुस्कुरा कर कहा। जैन ने उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया था। आपका नाम क्या है? मम्मी और डैडी गुड़िया कहते हैं। मदरिशली नाम था पलानी। मम्मी और डैडी गुड़िया कहते हैं मगर असली नाम का पता नहीं। क्यों? असली नाम का क्यों पता नहीं? जहाँ जैन हैरान हुआ वहीं उरूज मुंह मोड़ गई। मम्मी कहती हैं आनी मेरा नाम रखेंगी। मम्मी कहती हैं आंटी मेरा नाम रखेंगी। जैन ने उरूज को देखा जो उंगलियां मरोड़ रही थी। अगर आंटी आपका नाम रखें तो आपका नाम वही होगा, फिर आप गुड़िया नहीं रहेंगी। जैन ने किसी सोच पर नज़रें टिकाए पूछा। गुड़िया ने ज़ोर ज़ोर से सर हिला दिया। जैन गुड़िया से नज़रें हटाए उरूज को देखने लगा। उरूज उसकी नज़रों का मफहूम समझी, नफ़ी में सर हिलाने लगी। प्लीज़। जैन के लब हिले। उरूज ने बेख्तियार गुड़िया को उसकी गोद से लेकर अपनी गोद में बिठाया। उरूज ने उस खूबसूरत सी बच्ची को देखा जो बिल्कुल सिट और टीना जैसी थी। उरूज ने बेबसी से जैन को देखा। वो अजीब सी कैफियत में थी। जैन ने पलकों को धीरे से बंद करके खोला। उरूज उसकी बात समझती दोबारा गुड़िया को देखने लगी। वो कंफ्यूज थी। जो पहला नाम उसके दिमाग में आया वही होंठों से अदा हुआ, दुआ। उसके लब हिले थे, साथ ही उरूज की आंखें भी नम हुई। तो आज से आपका नाम दुआ है। जैन ने दुआ के गाल खींचे कहा। दुला? दुला नहीं, दुआ। जैन ने हंसते हुए उसका लफ्ज़ दुरुस्त किया, दुला। इस बार वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली। उरूज को बेख्तियार उस पर ढेरों प्यार आया था। दुला नहीं बेटा, दुआ। इस बार उरूज ने कहा, दुआ। इस बार उसने लफ्ज़ पर जोर देते अदा किया। दोनों मुस्कुराए थे। मैं मम्मी को बुला कर लाती हूँ। मैं मम्मी को बता कर आती हूँ। दुआ उसकी गोद से उतर कर एक तरफ भाग गई। थोड़ी देर बाद टीना उसे गोद में उठाए वापस आई। वो बेयकीनी से मुस्कुराती हुई उरूज को देख रही थी। उरूज की नज़रें उस पर गईं। वो फ़ौरन रुख मोड़ गई। टीना के दिल को ठेस पहुंची थी। थोड़ी देर बाद जैन मेहमानों समेत वापस लौट गए। उरूज बेड पर बेचैन सी बैठी थी। सिद्रा ने दरवाज़ा खटखटाया। उरूज की इजाज़त पर वो अंदर आई। मैडम, ये बुके कोई आपके लिए देकर गया है। सिद्रा उसे बुके थमा कर कमरे से निकल गई। वो हैरान सी बुके को देख रही थी। जिसे कौन देकर गया था पता नहीं। बुके के अंदर एक कार्ड था जिसे हाथ बढ़ाकर उसने निकाला। डियर एजे, शादी मुबारक हो। जब पता चला तुम लौट आई हो तब मन किया दौड़कर तुम्हारे पास आऊं और तुम्हारे पैरों में गिरकर माफ़ी मांगूं। लफ्ज़ एजे पर शायद वो जान गई थी ये किसने भेजा है, पर मुझ में हिम्मत नहीं हुई। मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है। इन गुज़रे सालों में मैंने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन सब कुछ खो कर मैंने एक चीज़ ज़रूर पाई, और वो भी तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हारा मशकूर हूँ। उर्दू में लिखा ये लेटर उसे हैरान कर रहा था। मैं जानता हूँ तुम हमसे मुझसे नफ़रत करने लगी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे अपनी माफ़ी भीख में दे देना। मैं वो भीख भी लेने को तैयार हूँ। मुझे माफ़ कर देना। एम रहमान। एम रहमान? वो ठटकी। इसका क्या मतलब था? कौन है ये एम रहमान? उसके दिमाग में कई सवाल आए। वो उन्हीं में उलझी थी जब दरवाज़ा खुला और गिफ्टों से लदी असी अंदर आई। उरूज ने तेज़ी से लेटर छुपाया। ये लो भई, तुम्हारे निकाह के गिफ्ट्स। अभी और भी हैं, वो सिद्रा ले आएगी। असी ने सारे गिफ्ट्स बेड पर पटके। मेरी तो ये गिफ्ट्स उठाकर ही कमर टूट गई है। असी थके थके अंदाज में बोली। इतनी सी उम्र में ही बूढ़ी होगी हो? उरूज अपनी कैफियत छुपाती मुस्कुरा कर बोली थी। बूढ़े हो मेरे दुश्मन, अभी तो हम जवान हैं। असी ने एक अदा से कहा। तो फिर ढूंढे हैं जवान के लिए कोई जवान? उरूज ने शरारत से कहा। असी की आंखों के सामने एक चेहरा लहराया था। कहाँ गुम हो? कोई मिल गया क्या? कैसी बातें कर रही हो? निकाह करवा कर तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। असी ने नाक चिढ़ाकर कहा। इन 5 सालों में वो एक दूसरे से काफ़ी प्रैंक हो गई थी। अच्छा, मैं तो चली सोने, कमर टूट गई मेरी काम करवा करवा कर। वो अपनी कमर पर हाथ रखे कमरे से निकल गई। उरूज उसे मुस्कुराते हुए जाता देख रही थी। ज़मीन की बंदी। उसे देखकर वो हमेशा यही सोचती, बिना माँ बाप के पली ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें झेलने के बाद भी कोई बेसुकूनी नहीं। वो आज़ाद थी। उरूज की तरह सोचों में बंदी नहीं थी। उरूज चंद लम्हे सोचती रही, फिर सर झटक कर चेंज करने चली गई। वो बुके और उस नाम का राज एक पहेली बनकर रह गया था। उसके जाते ही सिद्रा गिफ्ट उठाए अंदर आई। उसने बेड से गिफ्ट समेत वो कार्ड भी उठाकर अलमारी में रख दिया था।